پلیز سبسکرائب آور چینل قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس۔ آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا جو ہے وہ یونس حیدری صاحب موجود ہیں۔ آج جو ہے نا وہ یونس حیدری صاحب کی ہسٹری کے بارے میں انشاءاللہ ناظرین کو ہم آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا۔ اچھا حیدری صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے وہ پیدائش کب ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ملاقات کے لیے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایک تو جو تاریخ پیدائش ہے وہ 12/9/1982 یہ میری تاریخ پیدائش ہے۔ تو ضلع شیخوپورہ مطلب کافی وسیع تھا اس وقت، تو موڑ کھنڈا کا جو علاقہ ہے وہ بھی ضلع شیخوپورہ میں شامل تھا۔ تو موڑ کھنڈا میں میری تاریخ پیدائش ہے، وہاں پہ ہمارا آبائی گھر جو تھا وہ وہاں پہ تھا، تو وہیں پہ جو ہے نا موڑ کھنڈا شہر۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ اسٹڈی آپ کی جو ہے وہ تعلیم آپ نے کہاں سے جو حاصل؟ ہاں جی، میں نے شیخوپورہ شہر میں ایک مدرسہ ہے جامعہ دارالعلوم محمدیہ، وہاں پہ ابتدائی 8ویں کلاس تک اسکول کی تعلیم جو ہے مڈل تک کی وہ میں نے وہاں پہ اسی مدرسے میں حاصل کی ہے۔ اور وہاں سے پھر آگے اسکول کالج میں یا کسی اور اسکول میں جانے کا ارادہ تھا۔ وہ ہمارے شیخ تھے مولانا محمد یعقوب صاحب ڈھابا کے، ان کی ترغیب پہ پھر میں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا وہیں پہ، اور سنن نسائی تک وہاں پہ دارالعلوم محمدیہ میں قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ دین کا کام کب سے سٹارٹ کیا ہے آپ نے؟ جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ دین کی تعلیم کے لیے آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ والدہ کا، والد کا، یا آپ کی خود یہ جو ہے وہ کوشش کی ہے، جذبے تھے؟ جی اصل میں جو بھی آدمی کوئی بھی پڑھتا ہے یا کوئی بھی کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو یقیناً اس کے والدین کی سرپرستی تو حاصل ہوتی ہے، لیکن مجھے دینی تعلیم کی طرف راغب کرنے کا جو کریڈٹ ہے یا مطلب کردار ہے وہ ہمارے شیخ تھے، ہمارے استاد تھے محترم مولانا یعقوب صاحب، ان کا مطلب یہ میجر جو ہے۔ تو آپ پروگرام وغیرہ کرتے ہیں الحمدللہ، جو ہے وہ جمعے بھی پڑھاتے ہیں اور بھی ماشاءاللہ، تو اس ٹائم جو ہے نا آپ کہاں پر سر انجام دے رہے ہیں؟ جی میں اس وقت ختم ہوں جی میں اس وقت الحمدللہ بیگم کوٹ میں ایک مسجد ہے، جامعہ مسجد قدس اہل حدیث شمع کالونی میں، میں نے جب سے ابتدائی تعلیم دینی حاصل کی اسی وقت سے تقریباً میں بیگم کوٹ کے علاقے میں ہوں۔ پہلے ایک گاؤں تھا واگرا، وہاں پہ 2-3 سال رہا ہوں۔ وہاں پہ میں بریلویوں کے خلاف ایک جمعہ پڑھا بیٹھا، گفتگو کی، تو وہ پھر نہ وہاں پہ مسائل کھڑے ہو گئے، تھانے بھی جانا پڑا اس سلسلے میں۔ پھر میں وہاں سے مطلب 1 سال بعد، اس وقوع کے 1 سال بعد پھر میں بیگم کوٹ میں آ گیا، اور تقریباً بیگم کوٹ میں رہتے ہوئے مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں۔ اور ایک مسجد ہے وہاں پہ جامع مسجد قدس اہل حدیث شمع کالونی میں، وہاں پہ مجھے الحمدللہ 18 سال ہو گئے، میں اسی مسجد میں ایز اے خطیب وہاں پہ خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے قریب ادھر ملت فیکٹری ہے، اس کے سامنے ایک شو روم ہے، وہاں پہ ٹریکٹروں کی یہ جو 240 260 200 یہ جو میسی ٹریکٹر ہیں ان کی سیل پرچیز کا کام بھی کرتا ہوں۔ تو جو ہے آپ اس ٹائم کس جماعت سے مل کر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ میں جی مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کے ساتھ مل کے الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جماعت نے میرے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا ہے۔ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کی ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری جو ہے اس وقت میرے پاس ہے، اور الحمدللہ اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دین کا کام کرتے ہوئے آپ کو کسی اور بھی پریشانیوں کا سامنا، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک جو ہے نا وہ وقوع بن گیا ہے تھانے وغیرہ کا، تو اس کے علاوہ بھی آپ کو پریشانیوں کا کسی چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ اصل میں جو بندہ زندگی گزارتا ہے اس میں مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نشیب و فراز کا نام ہی زندگی ہے۔ تو ویسے
میں اس کو پریشانی نہیں سمجھتا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخا میں گئے, آگ میں گئے, تو جتنی لذت انہیں وہاں پہ محسوس ہوئی وہ فرماتے ہیں شاید زندگی میں مجھے محسوس ہوئی ہو. تو اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے اور آپ نے مطلب یہ اظہار کیا ہے, تو یقیناً مجھے وہاں پہ زیادہ لذت اور بڑی خوشی, اور میرا مطلب ہے ایکسپیرینس بڑھ گیا. مطلب وہ جو ڈر تھا, خوف تھا دین کے لیے کام کرنا اور کسی کے ظلم یا جبر سے ڈرنا, وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا الحمدللہ. تو جیسا کہ ابھی تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے جو ہے وہ حالات و حاضرہ کے حوالے سے, جیسا کہ ابھی حرمت صحابہ و اہل بیت پر جو ہے وہ ان کی گستاخی کے حوالے سے پروگرام بھی الحمدللہ تمام علماء کرام کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے وہ تھوڑا سا بیان کریں. جی میں اپنا موقف بڑا واضح رکھتا ہوں اور آپ کی وساطت سے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شریر کسی نہ کسی موقع پہ مطلب شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہمارے علماء جتنے بھی ہیں, دیوبند ہیں, اہل حدیث ہیں, بریلوی ہیں, جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے نا علیحدہ علیحدہ چیپٹر پہ زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا المیہ ہے. المیہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتا ہے اور ہم پھر اس کے دفاع کے لیے نکل پڑتے ہیں. اس کے روک تھام کا ایک ہی واحد حل اور طریقہ سمجھ میں آتا ہے, جو میں آپ کی وساطت سے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہی ہے کہ جتنے مدارس ہیں الحمدللہ اہل حدیث حضرات کے, دیوبند حضرات کے, بریلوی حضرات کے, وہاں پہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے, حدیث مبارکہ کی تعلیم دی جاتی ہے, قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تفسیر پڑھائی جاتی ہے, لکھائی مطلب سارا سمجھایا جاتا ہے, پھر آگے لیکچر ہوتے ہیں, پھر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتا تو ایک کام نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے احکامات ہیں انہیں اگر نافذ کر دیا جائے, سارے مسلکوں والے مل کے کوشش کریں اور قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کر دیں. اور یہ بہت بڑا حق ہے کتاب اللہ کا, جو ہم سب پہ, تمام مسالک کے لوگوں پہ واجب ہے, فرض ہے, ضروری ہے, اور اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے. کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب دعوت تو دے رہے ہیں, اپنے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت بڑا امت پہ فرض ہے. ہم آج قرآن و حدیث کے نفاذ کا کوشش کریں اور نافذ ہو جائے سارے مسالک مل کے, تو پھر میں دیکھوں گا نہ کوئی نبی کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی کے متعلق کوئی بد زبانی کر سکے گا, نہ اصحاب رسول کے متعلق کوئی اپنی زبان درازی کر سکے گا. سارے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت کے نفاذ میں ہے. جب کر دیا جائے گا یہ سارے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے. ماشاءاللہ جی. تو ماشاءاللہ حیدری صاحب ہمیں بہت ہی پیاری بریفنگ دے رہے تھے اپنی جو ہے ہسٹری کے بارے میں, اور دوسری بات جو ہے وہ صحابہ کرام و اہل بیت پر جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.